أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا من النبیین من النبیین نبیوں میں سے نبیوں میں سے من ذریت آدم من ذریت آدم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اور ان لوگوں کی اولاد میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا اور ان لوگوں کی اولاد سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وَإِسرائیل وَإِسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن اذا تتلى عليهم آیات الرحمن جب پڑھی جاتی تھیں ان پر رحمان کی آیتیں اور پڑھی جاتی تھیں ان پر رحمان کی آیتیں خروا سجدا وبکیا تو وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ جن انبیاء کا ہم نے ذکر کیا ہے اس صورت میں وہ 10 ہیں ان میں سے پہلے سیدنا زکریا علیہ السلام ہیں اور آخری سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا انبیاء میں سے تو کچھ انبیاء کا ذکر کر کے اللہ پاک نے باقی انبیاء کو بھی اس میں شامل کر دیا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا فرما کر کہ باقی سارے نبی بھی وہ ہمارے ہدایت یافتہ تھے اور ہمارے چنے ہوئے تھے اور من ذریت آدم سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہیں اور من ذریت ابراہیم سے مراد سیدنا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں اور من ذریت اسرائیل میں حضرت موسیٰ اور حضرت زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو یہ سارے کے سارے ان کا الگ الگ نسب اللہ پاک نے ذکر فرمایا ورنہ سارے ہی آدم کی اولاد ہیں تو فرمایا کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے بکیا بکا یبکی سے اسم الفاعل ہے باکن باکن کی جمع ہے بکیون اور بکیا منصوب ہے حال کی وجہ سے اور فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپنے لگتے ہیں اور وہ روتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں
فخلف من بعدهم خلف، تو ان کے بعد کچھ ایسے نالائق جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب وہ گمراہی کو جا ملیں گے۔ فرمایا کہ خلف اگر لام کی زبر سے ہو خالف تو اس کا معنی ہوتا ہے جانشین، چاہے وہ اولاد ہو یا غیر اولاد ہو، اور یہ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر خلف لام کے سکون سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اولاد، نالائق اولاد، نکمی اور بری اولاد۔ فرمایا کہ انبیاء کی اولاد میں بعض ایسے نالائق بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُنْقَذَنَّ اور الاسلام اور وطن، فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ کلما انتقضت عروۃ تشبث الناس باللتی تلیہا، جیسے ہی اسلام کی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ تو فرمایا کہ اولہن انقاذا الحکم، سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی دین اسلام کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا دوسرے قوانین کے ذریعے فیصلے کیے جائیں گے۔ وآخرہن الصلاۃ، اور فرمایا دین کی آخری کڑی نماز ہوگی۔ جب نماز بھی چھوٹ گئی تو بندہ دین سے فارغ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس لیے امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نماز کا تارک کافر ہے، اور بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ تو نماز کو ضائع کرنے کی صورتوں میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ لی کوئی نہ پڑھی، اور ایک یہ ہے کہ نماز تاخیر سے پڑھی، جماعت ضائع کر کے، تکبیر تحریمہ ضائع کر کے، ایک یا دو رکعات ضائع کر کے نماز پڑھی، یہ سب صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ واتبعوا الشہوات، اور شہوت پرستی یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ پاک نے انسان کی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کی جو شرک کی خواہش ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنی خالص عبادت اور توحید کو رائج فرمایا کہ اگر تم عبادت کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اس طرح جائز طریقے سے اپنی اس خواہش کو پورا کرو۔ اور انسان کی جو جنسی شہوت ہے اس کے لیے اللہ پاک نے 1 سے لے کر 4 تک بیویوں کی اجازت عطا فرمائی کہ آپ لوگ جائز طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کریں، لیکن ناجائز شہوت کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور اسی طرح جو مال کی شہوت ہے اس کے لیے اللہ پاک نے جائز طریقے
رائج فرما دیے، کاروبار کرو، ملازمت کرو، مزدوری کرو، لیکن جو ناجائز طریقے سے مال کی شہوت کو پورا کرنا ہے، جیسے چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، دھوکہ کرنا اور فراڈ کے ذریعے کسی کی رقم اپنی جیب میں ڈال لینا، یہ ساری صورتیں اپنی شہوت کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی ہیں۔ اور شہوت پرستوں نے یہاں تک ظلم اور زیادتی کی کہ دین کے احکام کو بدلنے کے لیے کچھ ایسے فقہی قواعد مرتب کر دیے جس سے دین کے احکام عملاً ختم ہو گئے۔ مثلا یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے اور وہ صرف اتنا کہہ دے کہ یہ تو میری بیوی ہے، بیوی چیختی چلاتی رہے کہ نہیں جی میں تو کسی اور کی بیوی ہوں، تو فقہی قواعد والوں نے یہ کہا کہ نہیں، اگر وہ کہہ دے یہ میری بیوی ہے تو پھر اس کو حد نہیں لگے گی۔ اگر کوئی آدمی سوائے تیز دھار آلے کے یا بندوق کی گولی کے کسی اور طریقے سے بندے کو قتل کر دے تو اس کو حد نہیں لگے گی۔ اور انہوں نے وحدت الوجود اور تصور شیخ جیسے شرکیہ عقائد کو طریقت اور شریعت کا نام دے دیا۔ اور آج کل کے حکمرانوں نے تو یہ تکلف بھی ختم کر دیا ہے ہیلے بہانے کا۔ انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اسلام کے احکام وحشیانہ ہیں اور اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں اور اسلام کے احکام رجت پسندانہ ہیں۔ آج کے دور میں جو آدمی اسلام پر چلنے کی بات کرتا ہے وہ رجت پسند ہے، بیک ورڈ ہے، وہ پسماندہ ہے اور وہ جدید زمانے کے ساتھ چلنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ تو فرمایا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے گمراہی کا انجام بہت جلد پالیں گے۔ بعض مفسرین نے غیہ کی تفسیر جہنم کی ایک وادی سے کی ہے کہ غیّن جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس کی یہ تفسیر وارد نہیں ہے، بلکہ زیادہ صحیح اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ گمراہی کے انجام کو پالیں گے اور پوری جہنم ہی گمراہی کا انجام ہے اور اس کی سزا ہے۔ الا من تاب و آمن، مگر جو کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ گناہوں کا علاج اور گناہوں کا تریاق توبہ اور ایمان اور عمل صالح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کر لے اور اپنے برے اعمال کو چھوڑ دے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور بعض لوگوں نے اعمال کو ایمان سے خارج کر دیا اور کہا کہ اگر زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور دل سے اس کی تصدیق کر لی تو اب باقی نیک اعمال نہ بھی کرے تو ایمان پورا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نے تو نماز کو ایمان کہا ہے، مگر ان حضرات نے نماز کو ایمان ماننے سے انکار کر دیا اور کہا نماز ہو نہ ہو ایمان بندے کا بڑھتا گھٹتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
جنات عدن التي وعد الرحمن ہمیشگی کے باغات جن کا رحمان نے وعدہ کیا ہے عبادہ بالغیب اپنے بندوں کو ان کے دیکھے بغیر انہ کان وعدہ مأتیا یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے فرمایا ہمیشگی کے باغات جنہیں اللہ کے بندوں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اسی لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر گزار دیتے ہیں تو فرمایا کہ بغیر دیکھے جو لوگ ان جنتوں پر ایمان لائے اللہ پاک ان کو یہ جنتیں ضرور عطا فرمائے گا مأتیہ عطا یاتی سے اسم المفعول ہے مأتیٌ اور اس پر جو زبر ہے یا تنوین ہے یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے ہے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ضرور بالضرور آنے والا ہے یعنی پورا ہونے والا ہے ترجمہ ایک بار اولئک الذین انعم اللہ علیہم یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا من النبیین انبیاء میں سے من ذریت آدم آدم علیہ السلام کی اولاد سے وممن حملنا مع نوح اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا ومن ذریت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وإسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وممن ہدینا واجتبینا اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں خروا سجدا وبکیا تو وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے فخلف من بعدهم خلف تو ان کے بعد کچھ ایسے نالائق جانشین بنے اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا واتبعوا الشہوات اور خواہشات کی پیروی کی فسوف یلقون غیا تو ان قریب وہ اپنی گمراہی کا انجام پالیں گے الا من تاب مگر وہ شخص جو توبہ کر لے وآمن اور ایمان لے آئے وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے ولا یظلمون شیئا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں التی وعد الرحمن عبادہ جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے بالغیب حالانکہ انہوں نے اس کو نہیں دیکھا انہ کان وعدہ مأتیا بلا شبہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ